صبح ہادیہ کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ادھام لالا پکارتے ہوئے اس کی زبان اچانک لڑکھڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اب اسے لالا نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن صرف ادھام کہنا بھی اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے پورے گھر میں ادھام کو تلاش کیا پر گھر خالی تھا۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں سلیب پر 2 پلیٹیں ڈھکی رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈھکن ہٹایا تو باہر کا انڈا پراٹھا موجود تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ناشتہ کیا اور پھر ایک طائرانہ نگاہ پورے گھر پر گھمائی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے کمر کس لی اور ادھام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی اگرچہ اتنی بہترین نہیں ہوئی تھی پر کل کے مقابلے میں پہلے کافی بہتر تھی۔ اس نے انٹرنیٹ سے ریسیپی دیکھی اور راشن کا سامان چیک کیا تو اس میں انڈے اور دالیں بھی موجود تھی۔ اس بار اس نے جب چولہے پر چاول چڑھائے تو پانی نتھارنے سے پہلے بار بار چاول کو چیک کیا۔ جب چاول مکمل طور پر گل گئے تبھی اس نے دم پر رکھے۔ دن کافی مشکل گزرا تھا۔ یہ سارے کام کرتے کرتے ہی شام کے 5 بج چکے تھے پر ادھام ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اسے اندر ہی اندر پریشانی سی ہونے لگی۔ اسی لمحے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ یہ خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پلٹتے ہوئے بولی، شکر ہے آپ آ گئے۔ اس خالی گھر میں مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے پیچھے پلٹی پر دروازے پہ کھڑے شاہمیر کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بلیک شرٹ پینٹ اور بلیک ہی ویسٹ کوٹ پہنے شاہمیر گہری نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ شاہمیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ شاہمیر لاؤنج میں داخل ہوا اور ایک نظر پورے گھر پر دوڑائی۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر ڈرائنگ روم نما گھر تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہمیر کا اپنا کمرہ جتنا بڑا تھا، یہ پورا گھر اس سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چائے لاتی ہوں، ہادیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے فوراً ادھام کا فون ملایا، لیکن ادھام کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ اسے تو صحیح سے چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ یہ بات اب شاہمیر کے سامنے ظاہر ہونے والی تھی، پر چونکہ اس نے کبھی زندگی میں یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اس لیے جیسے تیسے کر کے اس نے چائے بنائی، کپ میں نکالی اور شاہمیر کے سامنے لے جا کر سرو کی۔ شاہمیر نے ایک نظر چائے کے کپ اور پھر فریج پر ڈالی۔ چائے کے کپ کے کناروں پر چائے لگی ہوئی تھی اور فریج میں بھی ہلکی سی چائے چھلک چکی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ ہادیہ کی نظر پڑی تو وہ فوراً گڑبڑا کر واپس کچن میں گئی۔ ٹیبل سے ٹیشو پیپر اٹھا کر لائی، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور فریج کے ساتھ کپ کے کناروں کو اچھے سے صاف کر کے شاہمیر کے آگے کر دیا۔ شاہمیر اس کی اس معصومانہ اور گڑبڑائی ہوئی حرکت پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ بیٹھو ہادیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہادیہ شاہمیر کے کہنے پر سامنے بیٹھ گئی۔ میرا مطلب ہے شاہمیر لالا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھری اور مدھوم ہوئی۔ شاہمیر پھیکا سا مسکرایا۔ شاہمیر لالا، جو کچھ بھی ہوا اس دن، ہماری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے گئی تھی اور ادھام۔ ہادیہ نے صفائی دینی چاہیے جب شاہمیر نے اسے درمیان میں ٹوکا۔ مجھے وضاحت نہیں چاہیے ہادیہ، میں ادھام اور تمہارے دونوں کے کردار سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس متعلق اب بات نہیں کروں گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ادھام بہت زیادہ ضدی ہے اور وہ اس ضد میں تمہارا اور اپنا دونوں کا نقصان کرے گا۔ چچا جان، اور جو چیز نیلم چاہتی تھی تم لوگوں نے وہی کیا ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر تم ادھام کو سمجھاؤ گی تو وہ مان جائے گا۔ مجھے کیا سمجھانا ہے ادھام کو؟ ہادیہ نے پوچھا جب شاہمیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ہادیہ نے سوال کیا۔ یہ اس گھر کی فائل ہے جو ماما جان نے تمہارے نام کیا تھا، تمہارے لیے ہی بنوایا تھا میری نسبت سے۔ شاہمیر کے بتانے پر ہادیہ اپنے لب کچلنے لگی۔ پر اب تو میری نسبت آپ سے نہیں ہے، پھر میں یہ گھر نہیں لے سکتی۔ ماما جان نے اس لیے بنوایا تھا کیونکہ تم ان کی بہو بننے والی تھی، لیکن اب میری نسبت تم سے نہیں ہے، پر ادھام تمہارا شوہر ہے اور میرا چھوٹا بھائی، تو یہ گھر ہر حال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور ادھام اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ تم ادھام کو راضی کرو کہ جو ہوا سو ہو گیا، اسے نصیب کا کھیل سمجھ کر قبول کر لے۔ شاہمیر کہتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ آپ پلیز یہ فائل لے جائیں، میں یہ فائل نہیں رکھ سکتی۔ ادھام غصہ کریں گے۔ نہیں کرے گا تم پر غصہ، تم راضی کرنے کی کوشش کرو اس کو پلیز۔ شاہمیر نے التجا کی تو ہادیہ خاموش ہو گئی۔ شاہمیر بھی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ شاہمیر اچانک پلٹا۔ ہادیہ،
مجھے ادھام سے سمجھداری کی توقع نہیں ہے، وہ بہت ضدی ہے، پر مجھے تم سے سمجھداری کی امید ضرور ہے۔ اگر کوئی بھی ضرورت ہو یا پریشانی ہو تو ناراضگی اور انا کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے فوراً رابطہ کرنا۔ شاہمیر کے کہنے پر ہادیہ اسبات میں سر ہلانے لگی اور شاہمیر وہاں سے چلا گیا۔ شاہمیر کے نکلنے کے بعد کئی لمحے ہادیہ بند دروازے کو تکتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی اور صوفے پر جا کر بیٹھی۔ اس کی نظریں فائل پر مرکوز تھی اور برابر میں رکھی چائے پر بھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ادھام اس گھر میں شفٹ ہونے کے لیے مان جاتا، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ گھر تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ دوبارہ بجا اور اس پر دستک ہوئی۔ وہ بے دلی سے دروازے پر گئی۔ دروازہ کھلا تو ادھام تھکا ہارا کھڑا تھا۔ ہادیہ نے سلام کیا۔ ادھام نے تھکے ہوئے لہجے میں سلام کا جواب دیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھی چائے پر پڑی تو اس نے تعجب سے ہادیہ کو دیکھا۔ پی لیں، گرم ہی ہے، ہادیہ نے کہا۔ ادھام نے چائے اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ یہ تم نے بنائی ہے چائے؟ چکھتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی میں نے بنائی ہے، ادھام نے سراسر افسانہ انداز میں آبرو اچکائے۔ ویسے خیریت، میرے آنے سے پہلے میرے لیے چائے تیار کر رکھی ہے، اور یہ تمہاری تو نہیں ہو سکتی کیونکہ تم چائے نہیں پیتی۔ یہ میں نے شامیر لالا کے لیے بنائی تھی، وہ ابھی آئے تھے۔ ہادیہ کی آواز دھیمی پڑی۔ کیوں؟ شامیر یہاں کیوں آئے تھے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ جی کیوں آئے تھے؟ اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ میں نے کہا ہے نا کہ اب ہمارا حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھام ایک ہی لمحے میں شدید غصہ ہو گیا۔ خونی رشتے اس طریقے سے نہیں ٹوٹتے ادھام، قطع تعلقی اسلام میں حرام ہے۔ ہادیہ نے سمجھانا چاہا۔ مجھے اسلامی درس دینے کی ضرورت نہیں ہادیہ، اگر اسلام کی بات کر رہی ہو تو یہ بھی اسلام میں ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی فرض ہے، تھوڑا وہ بھی کر لو۔ آئندہ حویلی سے کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ ہادیہ سختی سے اپنے لب بھیج گئی جب ادھام کی نظر ٹیبل پر رکھی فائل پر پڑی۔ یہ فائل کس چیز کی ہے؟ ادھام کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ یہ اس گھر کی فائل ہے جو پپو جان نے میرے لیے بنوایا تھا، تو وہ یہ دینے آئے تھے کہ یہ اب میرا ہے اور ہم دونوں کو اس گھر میں۔ ہادیہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ادھام نے اتنی زور سے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکا کہ ہادیہ لمحے بھر کے لیے بری طرح سہم گئی۔ بیوقوف لڑکی، یہ گھر تمہارے لیے نہیں بنوایا تھا بلکہ شاہمیر بھائی کی بیوی کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ تم ان سے منسوب تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس گھر میں ہادیہ آئے گی۔ تمہیں اتنی سی عقل نہیں ہے، تم نے کیوں لی ہے فائل؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ ادھام اس پر دھاڑا۔ ہادیہ نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے ان کو منع بھی کیا تھا پر وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو راضی کروں۔ اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ اور تمہیں لگا کہ تم مجھے راضی کر لو گی، اس لیے تم نے یہ فائل رکھ لی؟ ادھام نے تب کر پوچھا۔ میں نے نہیں رکھی، انہوں نے زبردستی دی، تو میں کیا کرتی؟ ہادیہ نے بے بسی سے پوچھا۔ تم کچھ مت کرو، جو کرنا ہے اب وہ میں کروں گا، اور وہ خود کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ادھام نے وہ فائل اٹھائی اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ نے گہری اور ٹھنڈی سانس لی۔ آدھے گھنٹے بعد ہادیہ جب کمرے میں گئی تو ادھام بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کے پاؤں مسلسل تیزی سے ہل رہے تھے اور بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے والد کے آفس میں اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری پر لگا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں یوں محنت اور کام نہیں کیا تھا۔ اب یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اتنی سخت جاب کرنا اس سے بری طرح تھکا رہا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ ہادیہ نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں رہنے دو، میں باہر سے کھا لوں گا، ادھام نے بھوجل آواز میں کہا۔ آج اچھا بنا ہے، ہادیہ نے دھیمے سے کہا۔ ادھام نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ہادیہ کو دیکھا، پھر ایک نظر کمرے کی صفائی پر دوڑائی۔ لے آؤ کھانا۔ ہادیہ فوراً ٹرے میں کھانا سجا کر لے آئی۔ تب تک ادھام بھی منہ دھو کر تولیے سے چہرہ خشک کرتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ ہادیہ نے پلیٹ ٹرے میں رکھی۔ آج چاول کچر کچر کرتے کچے نہیں تھے اور نہ ہی سالن سیاہ کالا تھا۔ ادھام نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا، چاول اگرچہ تھوڑے زیادہ گل کر نرم ہو چکے تھے پر کچے بالکل نہیں تھے اور کھانے میں قابل قبول تھے۔ اس نے باہر سے بھی کچھ خاص نہیں کھایا تھا، اس لیے اب رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ اسے سکون سے کھانا کھاتے دیکھ کر ہادیہ نے شکر کا سانس لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ادھام اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ہادیہ نے بیڈ کے درمیان میں تکیوں کی ایک اونچی دیوار بنائی۔ اس نے تکیوں کی اس دیوار کے اوپر سے دیکھا تو ادھام دوسری جانب رخ کیے لمحوں میں سو چکا تھا۔ ادھام کو یوں پرسکون سوتا دیکھ کر ہادیہ بھی مطمئن ہو کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔
یونیورسٹی سے واپسی پر ہادیہ سخت پریشان بیٹھی تھی۔ وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے گئی تھی، لیکن جیسے ہی کارڈ مشین میں ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس کا اے ٹی ایم کارڈ بلاک ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً آن لائن بینکنگ ایپ سے پیسے ٹرانسفر کرنے چاہے پر اس کا اکاؤنٹ فریز کیا جا چکا تھا۔ وہ بار بار کوشش کری تھی جب اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری چچا نے تمہارا اکاؤنٹ فریز کروا دیا ہے۔ دوست کی بات پر ہادیہ نے ضبط سے اپنے لب بھیج لیے۔ تم پریشان مت ہو، میرے پاس پیسے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پرس سے پیسے نکالنے لگی جب ہادیہ نے اسے فوراً روکا۔ نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے ادھام نے پیسے دے دیے ہیں۔ آر یو شور؟ اس کے دوست نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں، تم پریشان مت ہو، اپنا کام کرو اور جاؤ، مجھے ادھام پک کر لے گا۔ ہادیہ کے کہنے پر اس کے دوست اسے تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ہادیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے ادھام کو فون ملایا۔ دوسری تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہاں بولو ہادیہ، سب خیریت؟ ادھام نے پوچھا۔ کیا آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ ہادیہ کے التجا کرنے پر ادھام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ ہادیہ کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا۔ صبح ادھام اسے خرچے کے پیسے دے رہا تھا جب ہادیہ نے یہ بولتے انکار کر دیا کہ اس کے پاس کارڈ ہے۔ ادھام نے اسے وہ کارڈ استعمال کرنے پر بھی منع کیا پر وہ نہ مانی۔ 15 منٹ بعد ادھام کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ ہادیہ گیٹ کے باہر سے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ادھام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل چپ چاپ سی تھی۔ کچھ فاصلہ طے ہوا تو ادھام نے خود ہی سوال کیا، سب ٹھیک ہے ہادیہ؟ ادھام کو یہ پوچھنا ہی تھا کہ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرا اے ٹی ایم بلاک ہو گیا ہے اور بینک اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا گیا ہے۔ چچا نے کہا تو تھا حویلی میں کہ ہم سب کچھ واپس لے لیں گے، پھر تم کیوں اتنی حیران ہو رہی ہو؟ ادھام نے گاڑی چلاتے ہوئے سکون سے کہا، ہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ صرف چچا جان کا اکیلے کا تو نہیں ہے نا، اس کے اندر میرے بابا کا حصہ بھی ہے۔ ہادیہ نے تڑپ کر کہا، تمہارے بابا کا ہو یا تمہاری ماما کا، جس کا جو بھی ہے ہادیہ، اب تمہارا وہی ہے جو تم خود بناؤ گی۔ سیلف میڈ بنو، کسی کے سائے یا پیسوں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد ادھام خاموش ہو گیا اور ہادیہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خاموش رہی۔ اور صبح مجھ سے پہلے پیسے لے لیتی نا، اب میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں بالکل آفس کے قریب تھا جب تمہاری کال آئی، اب دوسرے ہی دن میں آفس لیٹ پہنچوں گا۔ ہادیہ اس کی بات پر پھر خاموش رہی۔ ادھام نے ہادیہ کو فلیٹ کے باہر ڈراپ کیا اور خود واپس آفس کے لیے نکل گیا۔ ہادیہ جیسی فلیٹ کے دروازے تک پہنچی، اسے دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بچہ مشکل سے 3-4 ماہ کا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ کر وہ میاؤں میاؤں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ہادیہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، بلی کے بچے کو اندر لائی، فریج سے دودھ نکال کر ایک پیالی میں دیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ پہلے وہ 2 گھنٹے سکون سے سوئی، اس کے بعد انٹرنیٹ سے ریسیپی نکال کر کھانا بنانے لگی۔ آج اس کا کھانا کل سے کافی بہتر بنا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے گھر کی صفائی کی۔ یہ سارے کام نمٹاتے ہی رات کے 8 بج گئے۔ پھر 2-3 گھنٹے اس نے دل لگا کر پڑھائی کی۔ جب تک ادھام گھر لوٹا تب وہ بھی دن بھر کی محنت سے مکمل تھک چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دونوں کی یہی روٹین بن گئی تھی، صبح یونیورسٹی جانا اور شام کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر تھک ہار کر سو جانا۔ دونوں نے اب خاموشی سے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ ادھام باہر کا خرچ اٹھا رہا تھا اور ہادیہ گھر سنبھال رہی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہرمین ڈرتے ڈرتے مینیجر کے پاس آئی تھی۔ بولو، مینیجر نے بیزاری سے کہا۔ ہرمین کو آفس میں آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے، جہاں وہ سب کچھ چائے اور پانی وغیرہ صرف کرتی تھی، آفس گرل کے طور پر کام کرتی تھی۔ مجھے 3 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہرمین نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے التجا کی۔ مینیجر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابھی آپ کو آفس جوائن کیے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، آپ کو یہ نوکری مل گئی ہے، یہی غنیمت سمجھے، کوئی ایڈوانس نہیں مل سکتا۔ مینیجر جب وہاں سے جانے لگا تو ہرمین تڑپ کر بولی، سر پلیز میری بات سنیں، اگر مجھے پیسے نہیں ملے تو آپ مجھے مجبور کریں گے کہ میں آپ کو آفس سے باہر نکال دوں۔ یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جائیں اپنا کام کریں۔ مینیجر نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اسی لمحے شامر اپنے کیبن سے نکل کر وہاں سے گزرتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ہرمین کا روتا ہوا اور مینیجر کا سخت رویہ دیکھا۔ ہرمین دل برداشتہ اور مرجھائی ہوئی سی واپس کچن میں چلی گئی۔
شام کو جب وہ گھر لوٹی تو اس کی ماں پہلے ہی پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ملے آفس سے پیسے؟ اس کی ماں نے امید اور بیم کی کیفیت میں پوچھا۔ حرمین نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، 2 دن ہی تو ہوئے ہیں مجھے آفس جوائن کیے ہوئے۔ 2 دن میں کوئی کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا کہ اسے 3 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دے۔ حرمین نے لاچاری سے کہا۔ اس کی ماں کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ 70,000 روپے اتنی بڑی رقم ہے، کہاں سے لائیں گے؟ آپ اتنی پریشان نہ ہو امی، میں منشی کے بیٹے سے نکاح کر لوں گی، حرمین نے بھول سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ منشی کی بیٹی سے نکاح کرو گی؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم جانتی بھی ہو وہ کس قسم کا انسان ہے، ہر غلط کام میں ملوث ہے، نشہ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم ہو جائے گی۔ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں امی، پر آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے تو بتا دیں۔ حرمین کے سوال پر اس کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ واقعی ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ آ گیا منشی کا بیٹا امی، حرمین نے خوف سے کہا۔ اس کی ماں نے زیر لب اللہ کا نام پڑھنا شروع کیا۔ یا اللہ میری بیٹی کو اس ظالم انسان سے بچا لے۔ وہ دعا کرتی ہوئی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے منشی کی بیٹی کی جگہ محلے کی ایک عورت کھڑی تھی۔ ارے سامنے سے ہٹو زرینہ، اندر آنے دو، آخر اتنی اچھی خبر لائی ہوں تمہارے لیے۔ محلے کی عورت جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حرمین اور اس کی ماں زرینہ دونوں اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ایسی کون سی اچھی خبر ہے؟ اچھی خبریں سنے تو کافی وقت گزر گیا۔ حرمین نے تلخی سے کہا۔ ارے اب جو خبر لائی ہیں وہ واقعی بہت اچھی ہے، تم لوگ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح پرسکون ہو جاؤ گے۔ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ منشی کا بیٹا فوت ہو گیا ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے، یہی سمجھ لو۔ حرمین اور اس کی ماں چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ منشی کے بیٹے کا نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سر پر بھی چوٹ آئی ہے اور کمر پر بھی لگی ہے، اب 2 مہینے تک بستر سے اٹھ نہیں سکتا۔ محلے کی عورت نے تفصیل بتائی۔ حرمین اور اس کی ماں نے بے اختیار گہری اور پرسکون سانس لی۔ ان کی آنکھوں سے شکر کے آنسو نکل آئے۔ اب 2 مہینے ہیں تم لوگوں کے پاس، ان 2 مہینوں میں آرام سے 70,000 کی رقم کا بندوبست کر لو، پھر دیکھنا جب وہ پیسے لینے آئے گا تم یہ بول کر اس کے منہ پر پیسے پھینک دینا کہ تم نے تو اسی دن پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ محلے کی عورت کی بات پر حرمین کی ماں نے اثبات میں سر ہلایا۔ 2 مہینے میں بھی تو 70,000 کا بندوبست بہت مشکل ہے۔ ارے کچھ مشکل نہیں ہے، شہر میں اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، تم کسی بنگلے پر کام کر لو، وہاں اچھی تنخواہ ملتی ہے اور تم کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہو۔ محلے کی عورت نے مشورہ دیا۔ اگر تم کہتی ہو میں تمہارے کسی اچھی جگہ کام ڈھونڈتی ہوں۔ ہاں ضرور، لیکن کام کے گھر قریبی ہو تو بہتر ہے، حرمین کی ماں نے کہا۔ بی بی جی باہر شامیر صاحب آئے ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ نے آ کر بتایا تو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی نیلم خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ فوراً شیشے کے آگے گئی، اپنے بال درست کیے، ہلکا سا لپ گلاس لگایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے شامیر مسکراتے ہوئے دادا جان اور چچی جان کے ساتھ کھڑا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیجول ڈریسنگ میں تھا اور بہت مسکرا کر بات کر رہا تھا، اس کا موڈ آج کافی اچھا لگ رہا تھا۔ نیلم نے سکون کا سانس لیا۔ یا اللہ، پیر صاحب کا تعویذ تو واقعی جادو ہی ہے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے پیر صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی دل میں خوشی سے پیر صاحب کو دعا دی، جبکہ چچی جان مسکرا کر کچن میں چلی گئیں۔ وہ آہستہ قدموں سے لاؤنج کی جانب بڑھنے لگی کہ اسی اثنا میں اس کے کانوں میں دادا جان کی آواز پڑی۔ شامیر، ادھام اور ہادیہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے، مجھے اپنی ہادیہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دادا جان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ نیلم کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ یہ دادا جان کیوں بار بار اس کی خوشیاں برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے؟ شامیر کے سامنے کیوں ہادیہ کا نام لے رہے تھے؟ مجھے نہیں پتا دادا جان کہ ادھام اور ہادیہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور نہ ہی مجھے جانے کا کوئی شوق ہے۔ شامیر کی بات پر دادا جان اداسی سے اسے دیکھنے لگے۔ پر اس دن تم تو ان دونوں کے حق میں بول رہے تھے شامیر، دادا جان نے تڑپ کر پوچھا۔ ہاں کیونکہ اس وقت بھائی کی محبت اور جذباتیت تھی، لیکن جب میں نے ٹھنڈے دل سے اور فرصت پہ سوچا تو غلطی ہادیہ کی ہی تھی۔ وہ کیوں گئی تھی اپنے نکاح والے دن فلم دیکھنے؟ اتنی بغاوت، اتنی بد تہذیبی، ایسی بد تہذیبی لڑکی کو تو ویسے بھی میرے ساتھ کبھی بن نہیں سکتی تھی۔ خیر چھوڑیں، میں اب ہادیہ اور ادھام کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ادھام میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، وہ جس دن بھی واپس آئے گا میں اسے گلے سے لگا لوں گا۔ پیچھے کھڑی نیلم کے لبوں پر مکرانہ مسکراہٹ پھیل گئی، خوشی سے اس کا دل پھولا نہ سمایا۔ وہ آگے بڑھی اور شامیر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شامیر؟ اس نے نہایت نزاکت سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا ہوں، جیسا کہ دیکھ رہا ہوں، شامیر نے بڑی مٹھاس سے جواب دیا۔
دادا جان نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تبھی چچی جان کچن سے باہر آئیں۔ شامیر کھانا کھا کر جانا، میں تمہاری پسند کا کھانا بنا رہی ہوں۔ نہیں چچی جان، کھانے کا اصرار مت کریں، آج میں نے نیلم کے ساتھ باہر ڈنر کرنے کا پلان بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں رخصتی سے پہلے نیلم کو اور اپنے درمیان تھوڑی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لوں۔ شامیر کی بات پر چچی جان کھل کر مسکرانے لگیں، جبکہ نیلم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے تم لوگوں کا، ساتھ گھومنا غلط بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر تم اور نیلم چلے جاؤ، انہوں نے خوشی سے کہا۔ پھر شامیر میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ نیلم کہتے ہوئے اٹھنے ہی لگی تھی کہ شامیر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اور کتنا ریڈی ہونا ہے، ایسے بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، ویسے بھی میں زیادہ ویٹ نہیں کروں گا، ہمیں اب نکلنا چاہیے، شامیر نے مسکرا کر کہا تو نیلم نے خوشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ چچی جان بھی نیلم اور شامیر کی جوڑی پر دل ہی دل میں صدقے والی جانے لگیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شامیر؟ نیلم نے کافی دیر کے سفر کے بعد خاموشی توڑی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہم کچھ شاپنگ کر لیں اور شاپنگ کے بعد کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کریں گے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مطلب پڑھائی وغیرہ کا حرج؟ اگر ایسا ہے تو ہم جلدی گھر واپس چلے جائیں گے، شامیر نے محبت سے پوچھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، نیلم شرماتے ہوئے اور خوشی سے کھلتے ہوئے بولی۔ شامیر نے ایک محبت بھری نگاہ نیلم پر ڈالی اور گاڑی کی رفتار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ وہ پہلے نیلم کو مال لے کر گیا، جہاں نیلم اس کا ہاتھ تھامے دکان در دکان گھوم رہی تھی۔ شامیر نے اسے اپنی پسند سے چند خوبصورت ڈریسز، میچنگ سینڈلز اور اسکارف وغیرہ دلائے۔ اس کے بعد انہوں نے مال کے ہی ایک کیفے میں بیٹھ کر کولڈ کافی پی اور اس دوران نیلم اور شامیر کے درمیان پیار بھری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے ایک فینسی ریسٹورینٹ ڈنر کے لیے گئے تھے۔ وہاں شامیر نے نیلم کی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ ڈنر کے بعد جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو نیلم خوشی کے مارے اپنے کمرے میں گول گول گھوم رہی تھی۔ چچی جان بیڈ پر بیٹھی مسکراتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ جانتی نہیں ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے وہ میری محبت میں بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیا 2 دن میں تعویذ اتنے زبردست اثر کرتے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو آپ نے مجھے پہلے تعویذ کیوں نہیں کرنے دی ہے؟ وہ فخر سے اپنی ماں کو بتا رہی تھی اور اس کی ماں خوشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ جانتی ہیں وہ جب مجھے دیکھ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی ہوں۔ انہوں نے مجھے ہر ڈریس اپنی پسند سے دلایا ہے اور ہر ڈریس دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نیلم یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ نیلم کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ چچی جان نے اٹھ کر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ایسے ہی خوش رہو، تمہارا شوہر شامیر بس تمہارا ہی دیوانہ رہے۔ امی وہ تو دیوانہ ہی ہو گیا ہے اور پتہ ہے وہ اب مجھے بھی دیوانہ کر رہا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہی ہوں، بس آپ جلدی سے رخصتی کی بات کریں نا، میں چاہتی ہوں کہ روز شامیر کے ساتھ ایسے ہی گھوموں، اب تو ان کے بغیر ایک پل بھی دل نہیں لگ رہا۔ اس نے لاڈلے سے انداز میں اپنی ماں سے کہا تھا۔ چچی جان نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ صبر رکھو نیلم، تھوڑا وقت دو، ٹھنڈا کر کے کھاؤ ورنہ منہ جل جائے گا۔ یاد ہے نا پیر صاحب نے کیا کہا تھا کہ 40 دن تک یہ تعویذ پابندی سے دینا ہے، اس کے بعد مکمل اثر کرے گا، تو 40 دن تک خاموشی اختیار کرو۔ ایک بار شامیر مکمل تمہاری مٹھی میں آ جائے، اس کے بعد وہ رخصتی کی بات بھی فوراً مان جائے گا۔ نیلم نے بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی خوشی اپنی تمام شاپنگز ماں کو دکھانے لگی تھی۔ آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ یونیورسٹی سے واپسی پر ادھام کو اپنے ساتھ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہادیہ نے پوچھا۔ نہیں آج میں بہت تھکا ہوا اور پھر کل پیپر کی بھی تیاری کرنی ہے تو فی الحال، یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہادیہ اس کے بالکل پیچھے ہی تھی۔ کمرے کے اندر نگاہ پڑتی ادھام کے قدم پیچھے کو ہٹے اور ماتھے پر غصے کی رگیں ابھرنے لگی۔ ہادیہ نے جو بلی کا بچہ پالا تھا وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے اسے فلیٹ سے باہر نکالنا بھول گئی تھی۔ اب اس بلی نے پورے کمرے میں جگہ جگہ گندگی پھیلا دی تھی۔ ہادیہ! ادھا مٹھیاں بھیجتے ہوئے چیخا۔ جی؟ ہادیہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ یہ کیا ہے ہادیہ؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ضبط سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، ہادیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب پتہ نہیں کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمہاری اس خبیث بلی کا پھیلایا ہوا گند ہے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس فلیٹ کے اندر لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پر تمہیں اس جانور کو اندر گھسانے کا بہت زیادہ ہی شوق تھا۔ دیکھو اس منحوس جانور نے کیا کیا ہے۔ اب جانور تو مت بولیں اس بیچاری کو،
ہادیہ کی بات پر ادھام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. واٹ؟ سیریسلی ہادیہ؟ او گاڈ. ٹھیک ہے، میں اس کو جانور نہیں بولتا، وہ انسان ہے. میں جانور ہوں. کیا ضرورت تھی ہادیہ اس انسان کو مجھ جیسے جانوروں کے کمرے کے اندر گھسانے کی؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب ہے تمہارا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. وہ بگاڑ کر بولا. ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوراً یہ کمرہ صاف کرو. مجھے ذرا سی بھی بدبو نہیں آنی چاہیے. بندہ سکون کا سوچ کے گھر آئے تو وہاں بھی ہادیہ بیگم کے تماشے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. وہ غصے سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیزی سے اپنی ٹانگیں ہلانے لگا. ہادیہ مسلسل وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ گندگی صاف نہیں کر سکتی. ہادیہ نے صاف انکار کیا. ادھام کے ماتھے پر بل پڑ گئے. کیا کہہ رہی ہے تم صاف نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا؟ اس نے تب کر پوچھا. کچھ سوچے، میں لڑکی ہوں، میں یہ کیسے صاف کر سکتی ہوں؟ لڑکیوں کو گھن آتی ہے. اس لاجک پر ادھام کا جبڑا بھینج گیا. واقعی تم لڑکی ہو، پر تمہارا تو حساب لڑکیوں جیسا ہے ہی نہیں. چپ چاپ یہ کمرہ صاف کرو ورنہ تو میں اس فلیٹ سے صاف کر دوں گا. ہادیہ ڈر کے مارے اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگی اور فوراً کچن کی جانب بڑھی. کچن نہیں، کمرے میں جاؤ، پہلے کمرہ صاف کرو. ادھام نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. لیکن ہادیہ نے جلدی سے کچن کے اندر جا کر کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. ادھام، میں وہ گندگی صاف نہیں کر سکتی، مجھے الٹیاں لگ جائیں گی. میں گھر کے اتنے کام کر رہی ہوں، بہت ہے یہ بھی، یہ سب تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی. ہادیہ کی بات پر ادھام کچن کی جانب بڑھا اور کچن کے دروازے پر زور سے لات ماری. شرافت سے باہر نکلو ہادیہ اور کمرہ صاف کرو ورنہ اس بلی کے ساتھ تمہیں بھی باہر پھینک دوں گا. آپ باہر پھینکیں، قتل کریں یا کچھ بھی کریں، میں وہ گندگی صاف نہیں کر سکتی. ہادیہ نے اندر سے جواب دیا. تم صاف نہیں کرو گی تو کیا میرا باپ کرے گا؟ فوراً باہر نکلو. کافی دیر تک وہ دروازے پر دستک دیتا رہا پر اندر سے ہادیہ نے جواب دینا بند کر دیا. میں دیکھتا ہوں ہادیہ بی بی، تم کب تک کچن میں بند رہتی ہو؟ تم باہر نکلو گی، اس کے بعد تمہاری طبیعت صاف کروں گا. یہ کہتے ہوئے ادھام نے غصے میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، شرٹ اتار کر صوفے پر پڑ گئی اور جیسے ہی کمرے کی جانب بڑھا بدبو کا تیز بھپوکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اسے قے آنے لگی. یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ ہادیہ جیسی لڑکی کی مدد کرنا بھی گناہ ہے. غلطی سے مدد کر دی تھی، اس کی سزا اب تک بھوگت رہوں. یا اللہ، میری سزا ختم کر دیں. اس سے بدبو برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ بڑبڑاتا ہوا ہاتھوں میں پلاسٹک کی تھیلی پہن کر کمرے کے اندر گھسا. جتنی دیر وہ کمرے کی صفائی کرتا رہا اتنی دیر وہ بلند آواز میں ہادیہ کو کوستا رہا. جب کمرہ بالکل صاف ہو گیا تو اس نے کمرے میں روم اسپرے کیا. تبھی اسے پلنگ کے نیچے سے کہیں سے میاؤں کی آواز آئی. وہ چونکا. اس نے جھک کر دیکھا تو بلی بیگم بیڈ کے نیچے آرام سے بیٹھی تھی. ادھام نے بلی کو گردن سے پکڑا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر اسے باہر اچھال دیا. چل نکل باہر، اور ہادیہ بی بی، تمہیں بھی کسی دن ایسی ہی گردن سے پکڑ کر باہر پھینکوں گا. وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے شاور لینے چلا گیا. فریش ہو کر وہ تھک ہار کر بیڈ پر نیم دراز ہوا اور لیٹتے ہی کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند میں چلا گیا تھا. 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ اذان کی آواز پر کھلی. اس نے زور سے اعضاء کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے انگڑائی لی اور کھڑا ہوا. پھر کمرہ خالی تھا. کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو کچن کا دروازہ اب بھی بند تھا، یعنی ہادیہ اب تک کچن میں ہی بند تھی. اس نے بے اختیار گہری سانس لی اور کچن کے دروازے پر بھی دستک دی پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا. اس نے 2-3 بار پھر دستک دی. ہادیہ، دروازہ کھولو، نہیں نکال رہا گھر سے باہر، پر تم مجھے گھر سے خود نکالنے پر مجبور مت کرو. میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے چائے چاہیے، دروازہ کھولو. پر جب اندر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی تو اسے اچانک یاد آیا کہ اس کے پاس تو گھر کے ہر دروازے کی چابی موجود ہے. وہ فوراً سے اپنے کمرے میں گیا، چابیوں کو گچھا اٹھایا اور کچن کے دروازے کی چابی نکال کر پاک کھولا. دروازہ کھلتے اس نے دیکھا کہ ہادیہ محترمہ اپنے بیگ کو تکیے بنائے کچن کے ٹھنڈے فرش پر گہری نیند سو رہی تھی. ادھام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. وہ کچن میں داخل ہوا اور ہادیہ کے پاس بیٹھ گیا. جب اس نے مغر ہادیہ کے معصوم چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے. ادھام کو دل ہی دل میں افسوس ہوا. غلطی چاہے ہادیہ کی ہی تھی یا کسی اور کی، پر تکلیف اور سفر تو یہ لڑکی بھی کر رہی تھی. پریوں جیسی شہزادیوں والی زندگی گزارنے والی لڑکی آج ایک عام مڈل کلاس لڑکی بن کر رہ گئی تھی. اس نے دھیرے سے ہادیہ کو کندھا ہلایا. ہادیہ، اٹھو. پر ہادیہ تھکن کی ماری ٹس سے مزی نہ ہوئی. ایک تو یہ لڑکی موت کی نیند سوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایسی نیند آ جاتی ہے. بڑبڑاتے ہوئے اس نے اب کی بار ہادیہ کو اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ ہادیہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھام کو بالکل اپنے سامنے جھکا دیکھ کر ڈر کے مارے فوراً پیچھے ہوئی. اٹھو، جا کر کمرے میں سو. اس نے غصے سے کہا تو ہادیہ اپنا بیگ اٹھا کر فوراً کمرے میں چلی گئی. کمرے میں آئی تو دیکھا کہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا. اس نے اطمینان کی گہری سانس لی.
بیگ اپنی جگہ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر جب گھڑی میں وقت دیکھا تو فوراً جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی اور اب اسے کھانا بنانا تھا۔ وہ واپس کچن میں جانے لگی تو ادھام چائے کا کپ پکڑے صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اندر کہاں جا رہی ہو؟ اس نے آگے سے سوال کیا۔ کھانا بنانے جا رہی ہوں، ہادیہ نے جواب دیا اور جانے لگی، پھر ادھام نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ ہادیہ خاموشی سے ادھام کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہادیہ، میں نے بہت مشکل سے تمہاری فیس ادا کی ہے، میرے پاس پیچھے سے کہیں سے پیسے نہیں آ رہے، میں تم پر پیسے صرف اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ۔ ہمیں ساری زندگی ساتھ تو رہنا نہیں ہے اور حویلی والے تمہیں واپس رکھیں گے نہیں، اس لیے تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ پلیز۔ ادھام کی بات پر ہادیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ادھام کے جتانے سے پہلے ہی ہادیہ کو اس بات کا احساس تھا۔ جس دیر اس کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہوئے تھے، اس نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ جب تک پیپرز ہو رہے تم گھر کے سارے کام چھوڑ دو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، پلیز یہ سال کلیئر کر لینا۔ ادھام کے یوں کہنے پر ہادیہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ تم جا کر پڑھائی کرو، میں باہر سے کھانا لے کر آؤں گا۔ ادھام نے کہا تو ہادیہ اسے شکریہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیپ ٹاپ نکال کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ کمرے میں ہادیہ پڑھنے لگی۔ جب 3 گھنٹے بعد اس کے کندھے شدید دکھنے لگے تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے گھڑی دیکھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ادھام کو کھانا لانا تھا۔ وہ کمرے میں ہادیہ کو بتانے کے اس کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ ہادیہ کتاب پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ ادھام کو شدید غصہ چڑھنے لگا۔ ہادیہ، اس نے غصے سے پکارا۔ اس بار ہادیہ اس کی ایک ہی پکار پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ شاید نیند کچی تھی۔ جی، اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے میری سب سے بڑی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ کہ میں تم سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی پر تم کبھی نہیں سدھر سکتی اور نہ کبھی سدھرو گی ہادیہ۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، پر میں تم پر ایک بات بہت اچھے طریقے سے واضح کر دوں کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تمہیں نہیں کرنا اپنا فیوچر سیکیور تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے کوئی بھی امید رکھنا بالکل بیکار ہے، سو جاؤ اب۔ غصے سے کہتا ہوا وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے نرم نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی اور پھر تپتی ہوئی نظروں سے کتابوں کو دیکھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل پڑھ رہی تھی، نہ جانے پڑھتے پڑھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے بمشکل حلق سے تھوک نکلا۔ وہ واقعی اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا تاکہ وہ ادھام کی احسانوں تلے سے نکل سکے، جو ہر پل اسے تانے دیتا تھا اور اس کا خرچ اٹھانے کا احسان گنواتا تھا۔ وہ کس قدر بے بس اور لاچار ہو گئی تھی، یہ سوچ اسے رلانے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھام جب واپس آئے تو اس نے ہادیہ سے کوئی بات نہیں کی بلکہ کھانے کا شاپر ہادیہ کے سامنے رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس پہ برگرز تھے۔ ہادیہ نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اور واپس پڑھائی میں لگ گئی۔ رات 12 بجے اس نے اپنی کتابیں بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ رات کے 2 بجے ادھام کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی، نائٹ بلب آن کیا اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ جانے کیوں وہ آج کل عجیب سا بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی۔ اب شامیر کی یاد بھی آنے لگی تھی، پر اس نے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ تبھی اچانک اس کے سینے پر ہادیہ کا ہاتھ آیا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ آج شاید وہ زیادہ تھکن کے باعث بیچ میں تکیوں کی دیوار بنانا بھول گئی تھی۔ ادھام کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ ہونٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے، چہرے پر بالوں کی کچھ لٹی تھی جو اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے ہل رہی تھی، اور گھنی پلکیں گالوں پر سائے فکن تھی۔ ادھام اسے یک تک دیکھتا ہی رہ گیا۔ ساری دنیا کی رونق جیسے ہادیہ کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں ہادیہ کا چہرہ عجیب سا پرسکون اور حسین لگ رہا تھا۔ ادھام نے بے اختیار اپنے سینے پر رکھے ہادیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی۔ اس نے اس کی نازک ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں تھاما۔ ہادیہ کی نیند ہمیشہ سے اتنی گہری تھی کہ قریب میں کوئی ڈھول بھی بجا دیتا تو وہ بمشکل ہی اٹھتی تھی۔ ادھام نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا نازک سا ہاتھ ادھام کے مضبوط ہاتھ میں بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ ادھام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تک جو بے چینی اسے کاٹ رہی تھی وہ اچانک ایک عجیب سے سکون میں بدلنے لگی۔ اس نے ہادیہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔
ایک گہری سانس بھر کر وہ ہادیہ کی طرف سے رکھنے لگا۔ دل چاہا کہ اسے سینے میں بھیج لے۔ اس نے ہادیہ کی کلائی چھوڑ کر اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور ہادیہ کی طرف مکمل کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے ٹکائے وہ یکٹک ہادیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہونٹ مسکرانے لگے۔ آج سے پہلے ہادیہ اسے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ آج پہلی بار اسے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی۔ اسے کبھی کسی لڑکی نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ نیلم سے اس کی منگنی تھی، پر اس نے نیلم کے ساتھ کبھی خواب نہیں سجائے تھے، نہ کبھی نیلم کو اتنے غور سے دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ اسے کبھی اتنی خوبصورت لگی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر نہایت نرمی سے ہادیہ کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں۔ ہادیہ نے نیند میں ہلکی سی کسمساہٹ کی، پھر گہری نیند میں کھو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے ادھا مزید ہادیہ کے قریب ہوا۔ احتیاط سے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور تکیے کی جگہ اپنا بازو رکھ دیا۔ بازو سخت اور کثرت کی وجہ سے مضبوط تھا۔ ہادیہ پہلے کچھ غیر آرام دہ ہوئی، پھر بھی اس کا سر بالکل ادھام کے سینے پر ڈھلک گیا۔ ادھام کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، گویا دل کی آواز کو دبانا چاہ رہا ہو۔ ڈر تھا کہ کہیں اس کی دھڑکنوں کی آواز سے ہادیہ کی آنکھ ہی نہ کھل جائے۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی اس کے اتنی قریب تھی، اور وہ بھی اتنی قریب۔ ادھام نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی حالت نارمل کرنے کی کوشش کی اور سر جھکا کر ہادیہ کو دیکھا۔ ایک دم اسے ایک شرارت سوچی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، فون کا کیمرہ آن کیا، اپنی آنکھیں بند کی اور 2-3 تصویریں بنائیں۔ تصویر میں تاثر ایسا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں سو رہے ہوں۔ وہ بے اختیار ان تصویروں کو دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر فون لاک کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس نے ہادیہ کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ہادیہ اس کے بازو پر سر رکھ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ادھام کی کمر پر تھا اور ادھام اپنے دوسرے ہاتھ سے ہادیہ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آخر کار جب ذہن پر مکمل سکون طاری ہوا تو اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب آنکھ لگ گئی، اور نیند بھی اتنی گہری تھی کہ اگلی صبح دیر تک ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ صبح ہادیہ کی آنکھ پہلے کھلی۔ اس نے سستی اتارنے کے لیے انگڑائی لینا چاہیے تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی مضبوط شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، پر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش بری طرح اڑ گئے۔ وہ ادھام کے بازو کے حصار میں تھی اور ادھام کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ ہادیہ کے منہ سے بے اختیار ایک تیز چیخ نکلی۔ اس نے ادھام کا بازو پیچھے جھٹکا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اس نے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھام نیند میں ہڑبڑا کر اٹھا اور غصے سے ہادیہ کو دیکھنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یوں چیخ رہی ہو جیسے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ ہو رہی تھی اور رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے ذہن سے مکمل محو ہو چکا تھا۔ آپ موت کے فرشتے سے کم ہیں کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہادیہ کا چہرہ غصے اور جھجک سے سرخ پڑنے لگا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ادھام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ بھی اب میں بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھا رہے تھے آپ میری مجبوری کا؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اور نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ادھام بری طرح پریشان ہوا۔ اس نے زور سے آنکھیں موندی۔ سونے سے پہلے اس نے ہادی کو خود سے دور کیوں نہیں کیا تھا، اور وہ رات کو یوں بے اختیار ہوا ہی کیوں تھا؟ نیند میں ہو گیا ہوگا، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ ادھام نے بات بنانی چاہی۔ واہ، نیند میں ہو گیا ہوگا جو ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف آج میں تکیہ لگانا بھول گئی تو آپ اتنا قریب آ گئے۔ وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہ تھی اور مسلسل شکوہ کر رہی تھی۔ ہادیہ بی بی، اللہ نے تمہیں یہ معمولی سی شکل دی ہے تو اس پر اتنی خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں واقعی اچھی شکل دے دیتا تو تم تو نہ جانے مجھ پر کیا کیا الزام لگا دیتی۔ میں قریب نہیں آیا تھا، تم خود قریب آئی ہوگی، اور آپ مجھ سے اس فضول قسم کی بحث کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو کہ ادھام خان زادہ تمہارے لیے آپ سے باہر ہو جائے۔ جاؤ یہاں سے، جا کر ناشتہ بناؤ۔ عجیب دماغ خراب کر دیا، پوری نیند ہی خراب کر دی۔ محترمے کی خوش فہمی تو دیکھو، خود کو اینجلینا جولی سمجھ رہی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا واش روم کے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ جبکہ ہادیہ جو اسے شرمندہ کرنے کے ارادے سے اٹھی تھی، اس کی اتنی ترش باتوں پر خود شرمندہ ہونے لگی اور خاموشی سے کچن کی جانب چلی گئی۔ ہادیہ کے جانے کی آواز سن کر ادھام نے واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور باہر جھانکا۔ شکر ہے گئی، بات کو کہاں سے کہاں لے گئی، مجھے خود کیا ہو گیا تھا۔
میں کیسے بھول گیا کہ یہ بھی وہی ہادیہ مرسلین ہے. اف، اتنی خراب پسند کیسے ہو گئی میری؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے خود کو بری طرح ڈانٹا اور فریش ہونے لگا.